تو میرے محترم سامعین، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک سے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ جنت کی بشارت سنی ہے۔ عشرہ مبشرہ 10 وہ صحابہ جن کو دنیا میں جنت کے سرٹیفکیٹ عطا فرمائے گئے، ان میں پہلا نام ابو بکر صدیق کا ہے۔ حضور ناز سے فرمایا کرتے تھے، چلتا پھرتا جنتی دیکھو تو صحیح میرے ابو بکر کو، مگر اس کے باوجود خوف خدا کا یہ عالم ہے، تنہائی میں بیٹھ کے کہتے ہیں کاش ابو بکر تجھے تیری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا، کاش کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا، کبھی فرماتے کاش میں کو تنکا ہوتا جو توڑ دیا جاتا، کاش کو جانور ہوتا ختم ہو جاتا اور قیامت کا دن تجھ سے حساب نہ ہوتا۔ ایک میں اور آپ بھی بے باک ہیں، کیا کرایا بھی کچھ نہیں، اور پھر ایسے رہے ہیں جیسے جناب ہم سے کوئی حساب ہونا ہی نہیں ہے، اور قیامت کے دن سب کے نامہ اعمال ہاتھوں میں دے کر اعلان ہوگا اقرأ کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا۔ 15واں پارہ ہے، دوسرا رکوع پڑھ لے، اقرأ کتابک، 15ویں پارے کی آیات پڑھ لیں، یہ پڑھو اپنا نامہ اعمال، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج کے دن اپنا حساب لینے کے لیے تم خود بہت اچھے ہو، کافی ہو آج تم، اور ہر موقع ہر چیز ہر عمل یاد کرا دیا جائے گا۔ آج تو ہم بھول گئے نا ہم نے کیا کیا ہے، ہم تو بات بھی کریں گے جی پتہ نہیں اللہ نے کیڑے گناہ جو پکڑے، یعنی کوئی کہ ہم نے گناہ کیا ہی نہیں، کوئی ایک آدھا ہوا تھا جو خدا نے پکڑ لیا۔ ہمارے سٹائل بڑے عجیب ہیں۔ تو میرے محترم سامعین، جتنا جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے عبادت کرنے کے بعد بھی ڈرتا ہے، تو اس سے تکبر کی جڑ کٹتی ہے، ناز نہیں ہوتا پھر اپنی عبادت پر، اور جب ناز ہوتا ہے تو یہ بھی کیا جی نمازیں بھی پڑھی ہیں، 2-4 گناہ ہو گئے تو پھر کیا ہو گیا جی برابر سرابر ہو جائے گا، پھر یہ سوچتا ہے، پھر ایسی باتیں سوچتا ہے، ہم یہ بھی کر رہے ہیں، صدقہ بھی کر رہے ہیں، فلاں بھی کر رہے ہیں، یوں بھی کر رہے ہیں، اور اگر یہ تھوڑا سا گناہ ہو گئے تو پھر کیا، یہ سب شیطان کی چالیں ہیں، یہ سب اس کے وسوسے ہیں، اور شیطان ہر روپ میں ہے، ایسا بے روپیہ ہے، ہر ایک کا روپ دھار لیتا ہے، مولوی کے روپ میں آ کے گمراہ کرے گا، ڈاکٹر کو ڈاکٹر کے روپ میں آ کے گمراہ کرے گا، اب ظاہری بات ہے ان سے زیادہ علم رکھتا ہے تو ان کو گمراہ کرتا ہے۔ جو کوئی نیکی کے اندر لگا ہوا ہے اس کو اس کے روپ میں آ کے گمراہ کرے گا، جی اللہ میاں غفور رحیم ہے، ایسی بھی کون سی بات ہے، مولویوں کی باتوں میں نہ ہے، یہ ایسے ہی ڈرا رہے ہیں آپ کو۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم بھی بھرنی ہے اور جنت بھی بھرنی ہے، یاد رکھنا، سمجھ گئے کہ نہیں، دونوں سے وعدہ ہے، اور قیامت کے دن حل امتلأتی وتقول حل من مزید، اللہ پوچھیں گے ہاں بھی بھر گئی تو، تیرے سے میرا وعدہ ہے، قرآن پاک میں موجود ہے، وہ کیا کہے گی، حل من مزید، اور آنے دو، اور آنے دو۔ جنت کہے گی مولا میرا آپ سے وعدہ ہے مجھے بھرنا ہے، تو بہت خالی پڑی ہے، ابھی تو اتنی خالی پڑی ہے جس کا کوئی حساب نہیں، اور آپ کا تو وعدہ ہے ہم سے کہ ہم بھریں گے تمہیں۔ حق تعالیٰ پھر جن جوڑوں کو دنیا میں اولاد نہیں ملے تھی وہاں اللہ ان کو جنت کی اولاد عطا فرمائیں گے۔ تم نے دنیا میں تکلیف برداشت کی، ہم اس کے بدلے تمہیں جنت کی اولاد دیتے جس کو کوئی دکھ نہیں پہنچا، جس کو پتہ ہی نہیں دکھ ہوتا کیا ہے۔ آج ہر باپ چاہتا ہے نا میری اولاد کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، کیسے وہ خوش نصیب ہے جن کی اولاد کو کوئی تکلیف ہونی نہیں، پیدا ہوتے ہی مزے۔ فرمایا تم نے دنیا میں صبر کیا، ہمارے حکم کو مشیت کو تسلیم کر لیا اندر سے کہ بس میرے مولا کو یہی منظور ہے اور میرے فیصلے پہ کوئی شکوہ نہیں تمہیں، آؤ ہم اس کے بدلے تمہیں جنت کی اولاد عطا کرتے ہیں۔ جنت کہے گی یا اللہ ابھی بھی میں نہیں بھری، پھر اللہ ایک مخلوق پیدا فرمائیں گے جس سے جنت کو بھریں گے۔ اب ادھر جہنم بھی چیخ رہی ہوگی یا اللہ مجھے بھی بھریں، میرے ساتھ بھی وعدہ ہے۔ واہ مولا آپ کی شفقت پہ اور آپ کے احسان پہ قربان جاؤں، اللہ جہنم کے لیے مخلوق پیدا نہیں کریں گے، اپنا قدم رکھیں گے اور جہنم کہے گی بھر گئی ہوں۔ حق تعالیٰ فرمائیں گے تیرے سے بھی وعدہ پورا ہو گیا۔
تو میرے محترم سامعین، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ اس قدر رفاقت، کسی چیز میں شک نہیں۔ آج میں اور آپ مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے، اور یاد رکھنا، میں اکثر کہا کرتا ہوں یہ بات، کبھی بھی اللہ کے بارے میں، اس کے محبوب کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات دل میں نہ لے کر جانا، ورنہ تباہی ہی تباہی ہے۔ پھر نام منافقوں میں آ جائے گا، پھر کہیں ایسے نہ ہو اسلام سے نام خارج ہو جائے۔ اگر کوئی وسوسہ، کوئی شک شبہ آ گیا ہے تو وقت کے علماء سے رجوع کر کے اللہ کے بارے میں، اس کے محبوب کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، اسلام کے بارے میں اگر کوئی شک شبہ ہے تو وہ آپ اپنے اندر سے نکال دیں۔ اور آج یہ چیز عروج کے اوپر ہے، سوشل میڈیا کے اوپر، چونکہ ہماری جو نسل ہے وہ ساری چڑھ گئی سوشل میڈیا پر، وہاں بیٹھ کر نام نہاد مذہبی، جن کو وہ سکالر سمجھتے ہیں، ان کی گفتگو سنتے ہیں اور وہ شکوک و شبہات دل میں ڈالتے ہیں۔ عیسائیوں کا ایک وفد گیا ایک جگہ پر، مسلمانوں کو عیسائی بنانے کے لیے، بڑا پیسہ خرچ ہوا، واپس آ گئے۔ کتنے بندے عیسائی؟ انہوں نے کہا یہ بندہ تو کوئی نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا ساری محنت بیکار، سارا پیسہ بیکار۔ انہوں نے کہا ایک بات سن لیں، اگر وہ عیسائی نہیں ہوئے نا، یہ الگ بات ہے، البتہ اب وہ مسلمان بھی نہیں رہے۔ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں اتنے شکوک و شبہات دل میں ڈال دیے، ہم نے قرآن کے بارے میں شکوک و شبہات دل میں ڈال دیے، ہم نے آخرت کے بارے میں شکوک و شبہات دل میں ڈال دیے، اب تو ان کے اندر ایمان بھی نہیں رہا۔ اپنے آپ کو اور اپنی نسل کو ان نام نہاد مذہبی سکالروں سے بچاؤ، یہ تمہارے ایمان کے ڈاکو ہیں۔ اور میں آج ممبر پہ بیٹھ کے یہ بات کہتا ہوں، آپ کی کامیابی ہے اگر آپ اپنا ایمان سلامت اس دنیا سے لے جائیں۔ اعمال تو اگلی ڈگری ہے نا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تو اگلی بات ہے، آپ ایمان لے جائیں، بڑی بات ہے۔ اور اللہ کے محبوب نے فرمایا بہت سے لوگوں کے تم جنازے پڑھو گے، فرمایا ان کو مسلمانوں کے قبرستانوں میں دفن کرو گے، لیکن فرمایا قیامت کے دن وہ یہود و نصارہ کی صفوں میں کھڑے ہوں گے۔ یہ اللہ کے محبوب نے ایسے نہیں فرمایا۔ تو اس لیے اسلام کے بارے میں اگر کوئی شک شبہ ہے، آئیں علماء کے پاس، اپنا شک شبہ ختم کریں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی کے متعلق کوئی بھی شک شبہ بھی دل میں ہے، یاد رکھو ایمان ختم ہو جائے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کسی نے جھوٹے مدعی نبوت سے، یعنی نبوت کا دعویٰ کرنے والے سے مذاق میں کہا، اگر تم نبی ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ۔ آج کل لوگ مذاق میں کہہ دیتے ہیں نا جی تو ولی بنیا پھرنا، کو کرامت وخا، کو الٹ بازی لگا کے دکھا دے، یہ قوم ایسی ہے، ان کو تماشا کر کے دکھاؤ، یہ پیچھے لگ جاتی ہے۔ تماشا ہونا چاہیے بس، کوئی نہ کوئی تماشا کر دو، کوئی ڈرامہ کر دو۔ پاکستان میں تو مشہور ہونے کا بڑا آسان طریقہ ہے، ڈرامہ کر دو کوئی نہ کوئی، سوشل میڈیا پہ ڈال دو، لوگ اس کے پیچھے لگ جائیں گے، یہ بڑا پتہ نہیں کیا آ گیا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اگر کسی نے مذاق میں بھی کہہ دیا جھوٹے نبی سے، اگر تم نبی ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ، فرمایا اس کی بات تو الگ ہے، فقد کفرا، یہ جو پوچھنے والا ہے کافر ہو جائے گا، دارا اسلام سے خارج ہو جائے گا، اس کو اپنے نبی کی نبوت میں اتنا بھی شک کیوں پڑا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اللہ کے بارے میں کوئی شکوک و شبہات نہ ہو۔ حضور نے فرمایا شیطان تمہارے پاس آئے گا اور خدا کے بارے میں شروع یہاں سے کرے گا، تمہیں کس نے پیدا کیا، فلاں کو کس نے، فلاں کو کس نے، کرتے کرتے سب کو پیدا کیا اللہ نے، اور پھر کہے گا کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ فرمایا جب یہ بات دل میں آ جائے فوراً استغفار کرو کہ شیطان تمہیں یہاں تک لے گیا۔ میرے محترم سامعین، بات دور نکل گئی، میں یہ عرض کر رہا تھا آج کل جو میڈیا پہ بہرحال یہ چل رہا ہے نا، آپ کسی عالم با عمل سے جڑ جائیں، جس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، عالم با عمل ہو، خالی علم نہیں، خالی علم سے بات نہیں بنے گی جب تک عمل نہ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیتیں دی ہیں، آنکھیں دی ہیں، دماغ دیا ہے، سوچنے کی صلاحیت ہے، باشعور لوگ ہیں، دنیا کے آخر پڑے ہوئے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، باعمل انسان آپ کو مل جائے اس کے دامن سے چمٹ جائیں۔ خالی یہ باتیں کرنے والے اور خالی یہ لڑانے والے
اور اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات ڈالنے والے، حضرات صحابہ کرام کے بارے میں شکوک و شبہات ڈالنے والے، ایسے لوگوں سے دور ہو جائیں، ورنہ یہ آپ کے ایمان کے ڈاکو ہیں، ایمان سے محروم کر دیں گے۔ بس ایک بات کہہ کے اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ آخری وقت، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، آخری وقت جب انسان کا ہوتا ہے، شیطان کا آخری حربہ یہ ہوتا ہے جو اس کا کوئی فوت شدہ ہو، کسی کی والدہ، کسی کا والد، کسی کا بھائی، کسی کا دوست، کسی نہ کسی اس کے خاص کی شکل میں آ کے اس کو کہتا ہے میں تو اسلام پہ مرا، مجھے کچھ نہیں ملا، اور تیرے لیے بہتر یہ تو اسلام ہی چھوڑ دے۔ اسی لیے تو حکم ہے، اگر کسی کے پاس بیٹھے ہو، آخری وقت ہے، کلمہ طیبہ کی تلقین ایسے نہیں کر رہے ہو پڑھو کلمہ پڑھ، وہ ہو سکتا ہے تکلیف کی وجہ سے انکار کر دے اور کلمے کے انکار پہ مر جائے۔ اس کو پیار محبت سے تلقین کریں یا خود پڑھنا شروع کر دے کلمہ شریف، بس وہ ایک مرتبہ پڑھ لے، پھر دنیا کی باتیں نہ کریں، تیرے بچوں کا کیا بنے گا، دکان کا کیا بنے گا، فلاں کا کیا بنے گا، یہ نہ کریں، بلکہ اس نے کلمہ شریف پڑھ لیا ہے تو اب کوشش کریں کہ بات یہیں پہ ختم ہو جائے۔ کسی کا آپریشن ہے، ڈاکٹر اس کو بے ہوش کرتا ہے تو بے ہوش ہونے سے پہلے کلمہ پڑھ لے، اس دوران اگر موت ہو گئی تو کلمے کے اوپر آپ کا خاتمہ ہو گیا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو گیا، فرمایا دخل الجنہ، جنت میں داخل ہو گیا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی وہ تو جی ایسے تھا، وہ تو ویسے تھا، وہ تو جناب بڑا پاپی تھا، وہ تو یہ کرتا تھا، وہ تو وہ کرتا تھا۔ میں نے کہا اللہ نے کلمہ اسی لیے پڑھوایا ہے کہ اس کو بخشنا ہے۔ اگر 70 سال کا کافر ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے کے بعد 70 سال کے گناہ معاف ہو گئے تو کیا اس مسلمان کے معاف نہیں ہوں گے؟ سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ قبل الاسلام جنہوں نے بچیوں کو زندہ دفن کیا، حضور کی خدمت میں آئے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، یا رسول اللہ یہ جرم کیے، فرمایا آپ نے اسلام قبول کیا، اللہ نے سارے معاف کر دیے۔ کلمہ پڑھا، اللہ نے سارے معاف کر دیے۔ تو اس لیے میرے محترم سامعین، اگر کسی کو آخری وقت کلمہ طیبہ کی توفیق مل گئی، توفیق اوپر سے ملنی ہے، توفیق مل گئی، پھر اس کے ماضی کی طرف نہ دیکھیں، پھر حضور کے فرمان کی طرف دیکھیں۔ ساری دنیا اپنی جگہ سے علیحدہ ہو سکتی ہے، اس میں شک شبہ ہو سکتا ہے، مگر حضور کے فرمان میں کوئی شک شبہ نہیں۔ حضور نے جو فرمایا وہ سچ ہے، واقعی وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دربار رسالت سے صداقت کا لقب ملا ہے۔ یہ صدیق کا لقب کس نے دیا؟ کس نے دیا؟ بولو بھائی، حضور نے دیا ہے سیدنا صدیق اکبر کو۔ اور حضور نے فرمایا تھا تم میرے غار کے بھی ساتھی ہو، مزار کے بھی ساتھی ہو، اور حوض کوثر پر بھی میرے ساتھی ہو گئے۔ حضور معراج سے تشریف لائے نا، تو سیدنا صدیق اکبر نے تصدیق کی، صدیق کا لقب مل گیا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اور کہنے والے نے اسی پہ خوب کہا ہے نا،